سل بنی اسرائیل. سل آپ کو پتہ ہے یہ سأل یسأل سے امر ہے، تو پھر اس سے امر سأل یسأل فتح یفتح، تو افعال کے وزن پر اسأل، افعال کے، تو آپ نے یہ بھی قاعدہ پڑھا تھا. تو اسأل حمزہ متحرکہ ما قبل ساکن، تو حمزہ کے نقل کر کے ما قبل کو دیں اور حمزہ کو حذف کر دیں، حمزہ کو، تو حمزہ کی پیچھے حمزہ بصری کی صورت ہی نہ رہی، تو پھر کیا ہو گیا؟ سل. کیا ہوا؟ سل. اور یہ وہ امر للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر کہتے ہیں او لکل واحدین، یا ہر ایک کو حکم ہے، یا دونوں. پہلے ہے کہ رسول اکرم، جیسے شاعر نے کہا خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو یہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یا ہر ایک کو، یا. اور یہ جو سوال ہے، یہ سوال کون سا ہے؟ کہتے وہ ہوا سوال تفریعین، یہ سوال تفریع ہے، جیسا کہ تسأل الکافرۃ یوم القیامہ، جیسے کافروں کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جیسے ہاں، یہ نہیں کہ ان سے جواب لینا ہے ان سے، بلکہ انہیں لاجواب کرنا ہے، انہیں شرمندہ کرنا ہے، انہیں اس میں رسوائی ہوتی ہے. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ پوچھا جا رہا ہے اس میں، بلکہ سوال تفریع ہے، سوال تبخیت ہے، سوال توبیخ ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، رسول اکرم تسلی دی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے میں کوئی غرابت نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے. بے شک ہم ان کے پاس فَإِنَّنَا آتَيْنَاهُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ عَلَى يَدِ موسیٰ، محبوب ہم ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر واضح نشانیاں لائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے کتنی نشانیاں واضح کی، لیکن وہ نہیں مان لائے. فَلَمْ يُؤْمِنُوا وَلَمْ يَنْقَادُوا، نہ انہوں نے گردن جھکائی، نہ انہوں نے گردن جھکائی. تو محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ کتنی ہم نے ان کو نشانیاں دیں. تو اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، محبوب ان کا ایمان لانا نہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ تو ایسے کمینے ہیں، ایسے ذلیل ہیں کہ انہوں نے من و سلوہ کھایا ہے، ان پہ من و سلوہ اترا آسمان سے، تو پکی پکائی چیزیں، جنتی کھانا، اور پھر کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، لگتا کھاتے پھر آ جاتا. پھر نہ شکری کی ہے، ان کو اللہ کے احسان ماننا چاہیے تھا، اللہ کے آگے گردن جھکانی چاہیے تھی، پھر بھی نہ شکرے، پھر بھی نہ شکرے رہے. اور پھر ان پہ فرعون پیچھے لگا، فرعون کے تابعین اور اس کے غلام پیچھے لگے، تو دریا پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں وہاں نجات دی. پھر بھی یہ کیا ہوئے؟ احسان فراموش ہوئے، پھر بھی نہیں ماننا ان ظالموں نے، پھر بھی وہ نعمت جو ہے اس کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا. اس کے علاوہ ان کو نعمتیں ملی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی کفر ہی اختیار کیا. اس نعمتوں کے باوجود، اتنی نشانیوں کے باوجود، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عصا نکلا، عصا اژدہا بن گیا، پھر آج کا چمکنا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یہ. لیکن نبی بھیجے، ایک کمینے انہیں نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک قتل کیا، ماننے کی بجائے ظلم پہ ظلم کیا. اور ان کا ظلم بڑا، ان کو وہ کھلائی جاؤ تو آگے کیا ہے؟ پھٹتا جائے گا اور تمہارے اوپر ہی بھونکے گا، تمہیں کھائے گا، تمہارے خلاف ہی کرے گا، کیسے جس کو شکایت تھی اس نے میری طرف چلایا. یہ اتنے ظالم ہیں. تو محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اتنی نشانیاں محبوب ہم نے ان کو دی ہیں، تو انہوں نے
نہیں مانا کفر اختیار کیا. کیا کیا؟ تو پوچھیں نا آپ. تو پتہ چلا اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی اور ان ظالموں کے متعلق کہا کہ محبوب انہیں پوچھیں. اتنی آیتوں کے باوجود نہیں مانے. تو آپ کو نہیں مانتے تو ان کی عادت پہلی ہی ہے, ان کی پہلے ہی ہے. تو پوچھیں آپ. سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ جو کہا کہ یہاں جو کم استفہامیہ ہے, سل کے 2 مفعول آئیں گے. کتنے؟ پہلا مفعول ہے بنی اسرائیل, پہلا. اب دوسرا کدھر ہے؟ دوسرے کو کم نے روک دیا. کس نے؟ اور کم معلقہ ہے. کیا ہے؟ یہ روکنے والا ہے, یعنی یہ ظاہراً اس کے عمل کو باطل کرنے والا ہے. یعنی فعل متعدی یہ اصلا چاہتا ہے کہ میرا دوسرا مفعول ہو, لیکن یہ جو ہے ظاہراً اس کو نصب دینے سے روکنے والا ہے. تو یہ اس کے لیے تعلیق ہوئی. کیا ہوئی؟ معلق ہوا اس کے لیے. یہ نہیں کہ محلن, محل تو اس کا نصب کا ہے اور جگہ تو نصب کی ہے اور مفعول ہے, لیکن اسے ظاہراً نصب دینے سے یہ روکنے والا ہے اور اس کے عمل کو باطل کرنے والا ہے. اس کے عمل کو باطل کرنے والا ہے. کہتے ہیں یہ بھی, یہ جو معلق ہے, ایک سوال ہے کہ اگرچہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. افعال قلوب تو 2 مفعول کو چاہتا ہے اور دونوں مفعول کا لانا ضروری ہوتا ہے. کہتے ہیں اگرچہ یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے, لیکن جب یہ علم کا سبب ہو, لیکن اس کا سبب ہو, جاننے کا سبب ہو, جو وہ ہے, تو انہی میں سے اس کا حکم دیا جائے گا 2 مفعولوں میں سے نصب دینے کا. پھر اسے بھی افعال قلوب میں سے جو 2 مفعولوں کا حکم دے دیا جائے گا. کس کا؟ 2 مفعولوں کا اسے حکم دیا جائے گا. تو پھر صحت تعلیق ٹھیک ہوئی. پھر تعلیق کی صحت بھی ہوگی کہ اب دوسرا مفعول کی طرح پھر تعلیق صحیح ہے کہ وہ روکتی ہے. یعنی معنی معلقہ یہ ہے کہ نامانیت اللہ عن الامر فی اللفظ, وہ لفظ میں اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ محل میں عمل کرتا ہے, محل میں, لیکن لفظ میں اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. پس یہ تعلیق کی حقیقت ہے. پس جملہ کم آتینہم کا جملہ یوں ہے, کم آتینہم فی محل نصب بسل. کم آتینہم محل نصب میں سل کا مفعول ہے. کس کا؟ محل نصب میں. ساتتم مصد المفعول ثانی, یہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہے. کم آتینہم مفعول ثانی کی جگہ کھڑا ہے اور مفعول ثانی کے قائم مقام ہے. اور یہ سل کا مفعول بن رہا ہے لیکن محلن منصوب ہے, محلن, اور کم نے اس کو عمل کرنے سے روکا ہوا ہے. تو اب سمجھ آئے کہ کہتے ہیں کہ جس سوال جو ہے جو علم کا سبب بنے, کس کا؟ علم کا سبب بنے, اس کے 2 مفعول آئیں گے. اس کے تو یہاں بھی علم کا سبب بن رہا ہے. کس کا؟ اور علم مسبب ہے. علم تو جب جاننے کا سوال سبب بن رہا ہے تو پھر یہ عالمہ کے معنی بھی ہوا. کس میں؟ پھر عالمہ. تو عالمہ کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ 2. تو لہذا اس کے بھی کتنے ہوں گے؟ 2 مفعول آئیں گے. سمجھ آ گئی؟ اور آگے جو فرمایا کہ واہیہ ثانی مفعول ہے یہ آتینہ, اور یہ کم جو ہے یہ آتینہ کے دونوں مفعولوں میں سے دوسرا ہے. اب دیکھو آتینہ ہم میں ہم ضمیر مفعول اول ہے کیونکہ آتا کے بھی 2 مفعول ہیں, تو ہم ضمیر مفعول. تو اس کا دوسرا مفعول کہاں ہے؟ اس کا ہے تو وہ دوسرا مفعول کہتے ہیں کم. دوسرا وہ ثانی آتینہ کا. تو اب یہ کم آتینہ یہ بھی اس کا بن جائے گا دوسرا مفعول. دوسرا تو کہتے ہیں فل جملۃ فی موضع مفعول ثانی. تو بس جملہ مفعول ثانی کی جگہ میں, مفعول یہ تو پیچھے ہے نا مفعول ثانی سے, اور یعنی یا موضع المصدر یہ جو پیچھے تھا تب کم آتینہ ہوں, کم کہتے ہیں یہ مفعول ثانی کی جگہ میں ہے جو پہلے بتا دیے, مفعول یا مصدر کی جگہ میں ہے, یا کیا مطلب؟ سلہم عن السوالی, سلہم آپ ان سے پوچھئے, آپ پوچھئے سوال کے متعلق. ٹھیک ہے, تو یا حال ہے یا کیا بنے گا, یعنی
سلہم قائلاکم آتیناہم، سلہم پہلے انہوں نے کہا کہ یہ مفعول ثانی کی جگہ میں ہے کم، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یا مصدر کی جگہ میں ہے، کس کی جگہ میں ہے؟ تو مصدر کیا ہے؟ کم کی جگہ آپ مصدر رکھ لیں، یعنی سلہم عن السوالی، سلہم آپ ان سے سوال کے متعلق پوچھئے، یا پھر حال، یا یعنی سلہم قائلاکم، قائلاکم آتیناہم، آپ ان سے پوچھئے کہتے ہوئے، یہ کہ کتنے ہم ان کے پاس نشانیاں لائے، تو لہذا قائلان کیا بن جائے گا؟ ہم ضمیر کا حال، تو حال کی جگہ جو ہے نا یہ کم آیا ہوا ہے، سمجھ آ گئی؟ تین، یا مفعول کی جگہ آیا ہوا ہے، یا مصدر کی جگہ آیا ہوا ہے، یا حال کی جگہ آیا ہوا ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے جو کہتی ہیں کہ نمبر 1 وہ ممیزھا، ظاہر ہے کم تمیز ہے، کم ہے تو یہ ممیز ہے، تو اس کی تمیز من آیت بینہ ہے، من آیت بینہ، یہ یاد رکھو کہ آپ نے پڑھا تھا کہ کم خبریہ کی تمیز من کے ساتھ آتی ہے، من جان کم استفہامیہ کی پڑھی تھی، تو کم استفہامیہ کی تو نہیں پڑھی، کم استفہامیہ کی تمیز من کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہاں آئی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا فُصِّلَ بَيْنَ كَمْ وَمُمَيِّزِهَا حَسُنَ أَنْ يُؤْتَى بِمَنْ لِفَصْلِ بَيْنَ الْمَفْعُولِ وَتَمْيِيزِ سَوَاءٌ كَانَتْ خَبْرِيَّةً أَوْ اسْتِفْهَامِيَّةً، کہتے ہیں جب کم اور کم کی تمیز کے درمیان فصل کر دی جائے، کیا؟ اب دیکھو فصل آئی کہ نہیں؟ کم آتیناہم، کم ہم من آیتم بینہ، تو یہاں آتیناہم کم، پھر آگے جا کے کیا کہا؟ من آیت، یہ فصل ہوگی درمیان میں، آتینا فعل متعدی آیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں پھر حسین ہے کہ من کے ساتھ اسے لایا جائے، من کے ساتھ، کیونکہ مفعول اور تمیز کے درمیان فصل کرنا ہے، کیونکہ مفعول اور تمیز کے درمیان فرق کرنا ہے، فرق کرنے کی وجہ سے چاہے وہ خبریہ ہو چاہے استفہامیہ ہو، چاہے خبریہ ہو جائے استفہامیہ ہو، پھر حسین ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے درمیان فصل کر دی جائے، جب ان کے درمیان فصل کر دی جائے۔ انکار الرضی، رضی کا انکار زیادہ کرنا ہے من فی استفہامیہ، زدی کہتا ہے کہ من کی زیادتی استفہامیہ میں نہیں ہے، من کی زیادتی، تو رضی انکار کرتا ہے زیادہ تو من کی زیادتی کا استفہامیہ میں، وہ کہتا ہے کہ وہ فصل کے نہ ہونے کے وقت ہے، رضی کے نزدیک استفہامیہ میں من آتا ہے، استفہامیہ میں کم جب فصل نہ ہو، جب فصل نہ ہو، لیکن انہوں نے لکھا کہ جب فصل ہو تو پھر کم استفہامیہ میں من تمیز کا آتا ہے، من تمیز کا آتا ہے، مفعول اور تمیز کے بیان فصل کرنے کے لیے یہ حسین ہے، یہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ من آیت بینۃ ظاہرۃ، یعنی بینہ کی وضاحت کی کہ یہ ظاہر ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کا فلق البحر، دریا کا پھاڑنا، وانزال المنی وسلویٰ، من و سلویٰ کا اتارنا، تو پھر آگے عبارت ہے فبدلوہا، پھر انہوں نے ان آیات کے بدلے کفر لے لیا، کیا لے لیا؟ میں نے بتا دیا نا پیچھے، تو کیا لے لیا؟ یعنی فبدلوہا، بدلو موجبہا، کہ انہوں نے اس کے موجب، یعنی والایمان بہا، کہ اس پر ایمان لانا، یعنی کہ جب اتنی نعمتیں ملی تو بندہ ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے موجب یعنی اس پر ایمان لانے کے بدلے کفر لے لیا، کیا لے لیا؟ کفر اختیار کر لیا۔ تو یہاں جو بدلوہا میں ہاں ہے یہ مفعول اول ہے، اور کفرن مفعول ثانی ہے، بدلو کا مفعول ثانی ہے، یعنی ای اخذو بدلہ الکفر، انہوں نے اس کے بدلے، انہوں نے ان آیاتوں کے بدلے کیا کیا؟ کفر لے لیا، حالانکہ آیاتوں کیا کرنا تھا؟ ایمان، لیکن انہوں نے کیا لے لیا؟ کفر لے لیا، یہ عبارت ہو گئی۔ یعنی بدلوہا کفرن کا معنی یوں کریں، اخذو بدلہا الکفر، انہوں نے آیاتوں کے بدلے کفر لے لیا، کیا لے لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے فرمایا
کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے، جو اے ایمان آمہ بھی، یعنی جو ان پر آیات انعام کی، وہ جو ان پر آیات انعام کی وہ اللہ کی نعمتیں ہیں یا آیات کہا، حالانکہ اس نعمت سے مراد یہ بھی ہے، خاص ہے، اور ہر نعمت مراد ہے، ہر نعمت مراد ہے، ہر نعمت مراد ہے، مراد ہے۔ تو آیات کیونکہ وہ ہدایت کا سبب ہے، ہدایت کا سبب ہے، اب جو اللہ کی نعمت کو بدلے، اب نعمت کو آیات کا ہے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ کیا تھی؟ ہدایت کا سبب، اس لیے کہا کہ یہ ہدایت کا سبب ہے، کیا ہے؟ ہدایت کا سبب ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اوپر کہ لِأَنَّهَا سبب الہدایہ، کیونکہ یہ جو آیاتیں ہیں ہدایت کا سبب ہیں، تو بلا شبہ کان الآیات، تو پھر آیات نعمت ہے، آیات، کیونکہ آیات کو نعمت کیوں کہا؟ کیونکہ آیات جو ہیں یہ ہدایت کا سبب ہے، تو ہدایت نعمت نہیں، ٹھیک ہے، تو سبب بول کے مسبب مراد لے لیا گیا، کیا کیا؟ مسبب مراد ہے، تو اب اس طرح ہوتا ہے کہ مسبب بول کے سبب مراد لے لیا، یا سبب بول کے مسبب مراد لے لیا گیا، یعنی ہدایت کا سبب وہ کون ہے؟ آیات، تو بلا شبہ آیات جو ہیں وہ نعمت ہے، کیونکہ وہ ہدایت کا سبب ہیں، اور ہدایت اجل نعمت ہے، ہدایت، تو اب دیکھو مسبب بولا، نعمت مسبب ہے، نعمت کیا ہے؟ مسبب تو ہدایت ہے، لیکن اس کا سبب آیات ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آیات نعمت ہے، آیات نعمت، کیونکہ وہ ہدایت کا سبب ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب ان کے پاس آیتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ یا یبدل نعمت اللہ، جو بدلے اللہ کی نعمت کو، اس کا کفرن، جو شاعر نے یہ ذکر کیا ما جاءت کفرن، تو یہ دوسرا مفعول ذکر کیا، یعنی تبدیل کا یہ دوسرا مفعول ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو، جنہوں نے نعمت کے بدلے کفر لے لیا، تو جو اللہ کی نعمت کے بدلے کفر لے، یعنی اب انہیں چاہیے تھا کہ ایمان لائیں، مانیں نہیں، نہ شکری نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر لے لیا۔ فإن اللہ شدید العقاب، پھر اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے لیے، تو جب یہ اللہ اس میں جلالت، اس کے بعد شدید العقاب، لہو ضمیر اس کے بعد جو ہے نا یہ ذکر کی، کیوں کی؟ یہ جو لہو ذکر کیا ہے یہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی جواب دیتے ہیں لہو قدرہ شارح، شارح نے اس کو مقدر مانا ہے، لیکون خبرا لمن، یہ کس کی خبر ہے؟ یہ خبر کس کی ہو گئی؟ من یبدل نعمت اللہ من بعد، یہ اس کی خبر ہے، اس کی خبر ہے، جب اس کی خبر ہے تو یہ عبارت اب البقاء ہے، ومن یبدل فی موضع رفع بالابتداء، تو جو من یبدل ہے یہ ابتدا کی وجہ سے رفع کی جگہ میں ہے، کس کی؟ یعنی یہ مبتدا ہے، یہ ابتدا عامل ہے، ابتدا عامل ہے، تو پھر جب خبر ہو تو خبر میں آیت کا ہونا ضروری ہے، خبر میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ، تو جب خبر میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ آیت کا، تو الآیت ضمیر فی کس میں؟ یہ یبدل، یہ ضمیر تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو جو اللہ کی نعمت کا کو بدلے، اس کے بدلے کفر لے لے، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، تو اس کے لیے پھر لہو ضمیر جو ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کی طرف؟ من کی طرف لوٹ، تو اس کے لیے جو بدلے اس کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، یہ خبر بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ وقیلا، اور بعد نے کہا الآیت محذوف تقدیرہ شدید العقاب لہو، اور بعد نے کہا آیت جو محذوف ہے، آیت اس کی تقدیر شدید العقاب لہ، شدید وہ کیا ہے کہ سخت، اس کو، اس کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے، اس کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ من یبدل فی موضع رفع الابتداء، اور آیت جو ضمیر ہے یہ یبدلو میں جو ہے ادھر لوٹنے والی ہے، ادھر لوٹنے والی ہے، تو اگر یہی ہے پھر زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا،